پہلا لفظ جو بچہ سیکھتا ہے وہ ہے ماں۔ کیا کوئی ایسا لفظ ہے جو ماں سے زیادہ خوبصورت، پرجوش اور شکر گزار ہو؟ جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت درپیش ہوتا ہے تو وہ شخص جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ میری ماں ہوتی ہے، جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے اور میری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اگرچہ وہ شیطانی آندھی میں اپنی بھوک مٹاتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو لذیذ کھانا کھلاتی ہے۔ اگرچہ وہ چھری کی طرح پتلی ہوتی جاتی ہے، پر وہ صرف اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے۔ اس کی محبت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ماں آپ محبت ہے۔ اگر اپنے بچوں کے لیے ہو تو مائیں سب کچھ کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہیں۔ اکٹوپس ماں اپنے انڈوں سے نکلنے اور دنیا میں جانے سے پہلے کبھی غار سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سڑنے سے روکنے کے لیے ان کے درمیان ہوا اڑانی پڑتی ہے۔ جب انڈے سے بچے نکلتے ہیں تو اکٹوپس ماں اپنے نوزائیدہ بچوں کو اپنی پوری قوت سے پانی کی سطح پر دھکیل دیتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے۔ شہنشاہ پینگوئن کی ماں جس نے محنت سے ایک انڈا دی تھی، وہ انڈے کی اولاد کے لیے بہت تھک چکی ہے، لیکن اس کے پاس آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 76 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید سردی کو برداشت کرتے ہوئے اسے سمندر کی طرف چلنا پڑتی ہے تاکہ وہ مچھلیاں پکڑ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اسٹرابیری پوائزن ایرو مینڈک انگلی کے ناخن کی طرح چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کے انڈے نکل کر پیالے بن جاتے ہیں تو مینڈک ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر سفر پر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک مائکرو چشمہ کی طرف جاتی ہے جو ایک درخت پر اونچا واقع ہے۔ ایک ماں مینڈک بڑی توانائی استعمال کرتے ہوئے درخت پر چڑھتی ہے۔ یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ بچے کی پشت پر امپائر اسٹریٹ بلڈنگ پر چڑھنا۔ تاہم مینڈک ماں ہر بچے کو درخت کی طرف لے جاتی ہے جہاں یہ ان کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں، تاکہ اس چھوٹی سی جاندار چیز میں بھی ماں کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ زچگی کی محبت واقعی پر اسرار ہے۔ زچگی کی محبت کا وہ منبع کیا ہے جو ماؤں کو کسی بھی درد کو نظر انداز کرنے کے قابل بناتا ہے اگر وہ اپنے بچوں کا ہو۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ زچگی کی محبت ہارمونز یعنی ایسٹروجن اور پروجسٹرون کے توازن سے مطابقت رکھتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زچگی کی محبت سیکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ تقدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زچگی کی محبت انواع کے تحفظ کے لیے وراثت میں ملتی ہے۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ پہلی عورت ہوا کے نام کا مفہوم زندگی ہے۔ اپنے بچوں کو زندگی دینا ماں کا مقدر ہے۔ اسی لیے ایک ماں اپنے بچوں کو زندگی دیتی ہے، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ زمین پر مائیں آسمانی ماں کی صورت پر پیدا کی گئی ہیں۔ زچگی کی محبت آسمانی ماں کی عظیم محبت کو ظاہر کرنے کا عکس ہے۔ جیسے خدا باپ وجود رکھتا ہے، کیا آپ کے خیال سے خدا ماں وجود رکھتی ہے؟ حیاتیاتی لحاظ سے یہ فطری طور پر ضروری نہیں کہ نر و مادہ وجود رکھتے ہوں۔ اس کے باوجود ہم نر و مادہ کے وجود کو ایک مقدس ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آس پاس زیادہ تر جاندار جنسی تولید پر کاربند ہیں، یعنی باپ اور ماں کے جینیاتی مادے کے امتزاج سے ایک نیا جاندار پیدا ہوتا ہے
اور یہ اگلی نسل کو پودے، حشرات اور ہاتھ آکے فنگس بھی اپنی ماں سے زندگی پاتے ہیں۔ تاہم باپ اور ماں کے وسیلہ اولاد کو زندگی دینے کا طریقہ غیر جنس پرست تولید سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جنم دینے تک انہیں کئی مختلف عملوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور افزائش نسل کے فائدے کے لیے بنائے گئے ان کے رنگین پر اور گیت اکثر ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کیوں تمام جاندار اپنی ماؤں کے وسیلہ زندگی پاتے ہیں؟ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ ماں سے زندگی پانا خدا کی مرضی ہے، تو پھر کیوں خدا نے سب چیزیں ان کی ماؤں سے زندگی پانے کے لیے پیدا کی تھیں؟ خدا ہمیں دکھانا چاہتے تھے کہ جیسے ہماری جسمانی زندگی ہمیں ہماری جسمانی ماؤں نے بخشی ہے، اسی طرح ہمیں ہمیشہ کی زندگی ہماری آسمانی ماں نے بخشی ہے۔ ہر جاندار صرف اس عمر تک زندہ رہ سکتا ہے جو اسے اپنی ماں سے ملی ہے، اس لیے ہمیشہ کی زندگی رکھنے والی خدا ماں ہی دے سکتی ہے۔ پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا محض ایک باپ کے طور پر وجود نہیں رکھتے۔ اگر اکیلے خدا باپ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بناؤں۔ تاہم کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے انسان کو خدا کی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ یہ حقیقت کہ جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو نر و ناری پیدا کیے گئے تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی نر صورت یعنی خدا باپ پر اور خدا ماں کی ناری صورت موجود ہے۔ یہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ مسیحیوں نے کتاب مقدس کی تعلیمات کی پیروی میں خدا کی نر صورت کو باپ پکارا ہے، تو پھر ہمیں خدا کی ناری صورت کو کیا پکارنا چاہیے؟ عالمی بالا کی یروشلیم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ جسمانی دنیا ہمیں روحانی دنیا دکھانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ زمینی خیمہ کے وسیلہ ہمیں آسمانی خیمہ دکھانے والے خدا نے ہمیں زمینی خاندان کے وسیلہ آسمانی خاندان بھی ظاہر کیا ہے۔ زمینی خاندان جسے خدا بطور عکس دکھاتا ہے، باپ، ماں، بھائیوں اور بہنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو پھر آسمانی خاندان کس پر مشتمل ہے؟ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ ہماری روحوں کا باپ ہے۔ یہ ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابع داری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ جس طرح ہم اپنے انسانی باپ دادا کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح پولس رسول نے ہمیں سکھایا کہ اپنی روحوں کے باپ اس کے فرزندوں کے طور پر اپنے فرائض پورے کریں۔ زمینی خاندان میں بچے ہیں، آسمانی خاندان میں بھی جو زمینی خاندان کی حقیقت ہے بچے ہیں۔ میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ زمینی خاندان میں جو آسمانی خاندان کی نقل ہے، بچوں کی مائیں ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دی تھی۔ اسی طرح آسمانی خاندان میں ہمیشہ کی زندگی دینے والی آسمانی ماں بھی ہے۔ عالمی بالا کی یروشلیم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ کوئی زندگی ماں کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہماری روحوں کی ماں کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔
अब खुदा माँ सारी दुनिया में अपने बच्चों को बुला रही है। रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। माँ के बगैर जिंदगी नहीं है। मेहरबानी से आसमानी माँ के पास आएं जो जिंदगी का मंबा है और हमेशा की जिंदगी हासिल करें ताकि आप आसमान की बादशाही का वारिस बन सकें। खुदा की कलीसिया में आएं जहाँ खुदा माँ रहती है। इस जमाना में हम हमेशा की जिंदगी सिर्फ तब हासिल कर सकते हैं अगर हम खुदा माँ पर ईमान रखें।